میرے آقا نے حضرت جابر سے کہا جابر اگر تمہیں کوئی خوشخبری سناؤں تو تیار ہو؟ حضرت جابر کہتے ہیں آقا تیار، حضور حکم فرمائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو میرا شہزادہ ہے نا امام حسین جسے میں چوم رہا ہوں اس وقت اپنے سینے سے لگا کے، اللہ اس کی اولاد میں ایک ایسا لڑکا رکھے گا کہ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا محشر کے میدان میں کہ امام زین العابدین عبادت گزاروں کے امام کھڑے ہو جائیں، اس کا بیٹا وہاں پر کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں سمجھ رہے؟ سبحان اللہ۔ جب اعلان ہوگا تو اس کا بیٹا زین العابدین وہاں کھڑا ہو جائے، لیکن میں یہ نہیں بتا رہا کہ زین العابدین کون ہے، نہ، فرمایا کہ اس کے بیٹے میں اس کے لڑکے کی شان یہ ہے کہ وہاں جو اعلان ہوگا وہ اس کا بیٹا ہوگا، اس کا بیٹا حضرت امام باقر ہوگا، اور اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کا چہرہ میری صورت کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوگا۔ لوگ دیکھیں گے اسے زیارت مصطفیٰ کریں گے، جو اسے تکے گا وہ کہے گا یہ تو حضور ہے۔ حضرت امام باقر، بولی حضرت امام، یہ وہ نام ہے جو پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم پاکوں نے لیے آپس میں، تو پھر ہم کیوں نہیں کہہ رہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام باقر فرمایا کیا ہے جابر، اس کا نام باقر ہوگا اور اس کی صورت میرے ساتھ مشابہت رکھتی ہوگی، اور اے جابر بن عبداللہ تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی زیارت نہ کر دے۔ نہیں غور نہیں کیا؟ اپنی صوفی صاحب زندگی گزار کے حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے بیٹے کا بیٹا ہوگا تو اس کی زیارت کرے گا۔ اب پتا چلا حضور کیا دیکھ رہے ہیں، حضور آنے والے وقت میں حضرت امام باقر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور امام باقر کے سامنے بیٹھے ہوئے جابر بن عبداللہ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی حضرت امام باقر کہتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میرے حضور نے فرما دیا نا کہ بھائی ایک وقت آئے گا تو اس کی زیارت کرے گا، تو جس طرح علی کو فرمایا تھا نا علی سو جا صبح مانتے واپس کر کے پیچھے آ جا، علی پاک کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہو گیا آج ملک الموت مجھے کچھ کہتا نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا صبح پیچھے آ جا۔ تو جسے ایک رات کی بشارت دیں وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، اسے تو جابر کو عبداللہ کو حضور سامنے کھڑے کہہ رہے تھے اے جابر اس کے بیٹے کا بیٹا ہوگا تو اس کے پاس بیٹھے گا، اور ہاں اے جابر جب تو میرے اس بیٹے سے ملے اسے میرا سلام بھی دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اسے میرا سلام دے رہا، ذرا سارے بولو اسے میرا سلام۔ یہ کون سلام دے رہا؟ حضور سلام دے رہے کسے؟ جابر کے ہاتھ اپنے شہزادے سبحان اللہ امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کو، اور فرما رہے تو تب تک زندہ ہی رہے گا۔ حضرت جابر کی اب سنیے اگلی بات، مزے کی لطف کی بات کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اگر کسی کو دیکھنا ہوتا تو یوں اپنی پلکوں کو اٹھا کے دیکھتے کہ کون ہے سامنے، یعنی وہ بڑھاپے سے آنکھیں ماں سے لٹک گیا نیچے، لیکن وفات نہیں پائی کیونکہ حضور نے فرمایا تھا تو اس کا زمانہ دیکھے بولا تو صحیح طرح جسے حضور فرما دے کہ تم میرے بیٹے کو دیکھے گا، وہ مر تو سکتا نہیں تھا، تو کیا تھا آنکھوں سے یہ جو ماس ہوتا ہے یہ لٹکنے لگ گیا، اور جب کسی کو دیکھنا ہوتا تو اپنی آنکھوں کو اٹھا کے دیکھتے یوں آنکھوں سے پکڑ۔ اور ایک دن صاحب بیٹھے ہوئے تھے کھلے میدان میں، اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کسی نے پوچھا اے جابر کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے میرے آقا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے آقا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کھلے میدان میں بیٹھے اور اچانک پوچھا یہاں کوئی قریب کوئی نظر آ رہا ہے یہاں پر؟ کہا ایک نوجوان آ رہا ہے سامنے سے۔ ایک نوجوان، حضرت جابر نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا یوں سامنے،
وہ حضرت امام باقر تھے، لیکن انہوں نے ابھی ان کو پہچانا نہیں، صرف ان کو دیکھا، وہ قریب آئے، حضرت جابر ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور اپنا تعارف کروایا۔ حضرت امام باقر کہتے ہیں اے چچا اب اپنا تعارف ہی پیش کرتے رہو گے یا نانا جان کا سلام بھی مجھے دو گے؟ نانا جان نے سلام دیا تھا وہ بھی دو گے؟ بس یہی کہتے رہو کہ میں فلاں صحابی ہوں، میں یہ کرتا رہا، میں وہ کرتا رہا۔ تو یہ بات سن کر حضرت جابر بن عبداللہ مسکرائے اور کہا حضور آپ نے سچ فرمایا تھا۔ اور حضرت امام باقر نے جتنا دین پھیلایا اس لیے ان کا نام امام باقر رکھا گیا، اور یہ تھے حضرت امام باقر۔ لیکن بات ہو رہی ہے 3 شعبان حضرت امام حسین کی ولادت کی، تو دیکھیے ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ بیٹا اللہ کا فضل ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت، کے بولو بیٹی اللہ کی رحمت ہے، یہ سرکار کا دین ہے۔ اور میں اگر آپ کو بڑی ایک حدیث لکھ کے لایا ہوں اپنے پاس، میں وہ بھی سناتا ہوں، میں وہ حدیث میری نظر میں وہ پہلی مرتبہ گزری اور ایمان تازہ ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ لیکن یارو یہ فجر کا وقت تھا، حضور روز نماز پڑھا کے صحابہ کی طرف یوں چہرہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، میں حضرت امام حسین کی ولادت پڑھنے لگا ہوں، آپ تیار ہو گئے نا سارے ذرا؟ حضور فجر پڑھ کے لوگوں کی طرف صحابہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، کسی نے مسئلہ پوچھنا ہوتا وہ پوچھ لیتا، لیکن اس دن حضرت میرے آقا اٹھے اور اٹھ کے چل پڑے، جانے سے پہلے حضرت مولا علی کو اشارہ کیا علی آؤ چلو، علی پاک اٹھ گئے، باقی صحابہ کو اشارہ کیا بیٹھے رہو، سارے صحابی بیٹھ گئے، علی پاک کو لے کے آقا چل پڑے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر، اور وہاں جا کے علی پاک کو کہتے ہیں تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، اندر نہیں آنا۔ گھر کس کا؟ علی کا، لیکن کیا فرمایا تم نے اندر نہیں آنا، مولا علی کا حضور فرمایا کرا، لیکن آقا جاتے جاتے فرماتے تھے کہ کیا ہوا اچانک؟ حضور فرماتے ہیں میرے حسین کی آمد ہو گئی ہے، حسین آ گیا دنیا، اور حضور اندر تشریف لے گئے، حضرت مولا علی باہر کھڑے، ابو بکر صدیق سے پیچھے رہا نہ گیا کہ آقا پہلے ایسے کرتے رہے، آج ہوا کیا؟ حضور اٹھ کے چلے گئے، اور حضرت جناب صدیق اکبر بھی پیچھے آ گئے، فاروق اعظم بھی آ گئے، عثمان غنی بھی آ گئے، جب تینوں آ گئے حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اندر جانے، حضرت مولا علی کا نہیں، اندر میں جانا آقا منع فرما کے گئے، انہوں نے کہا کیا حضور نے میرا نام لے کے منع فرمایا کہ ابو بکر کو بھی نہ آنے دینا؟ جناب ابو بکر اس طرح تو نہیں کہا، اس طرح تو نہیں کہا، لیکن ہاں یہ ضرور کہا کہ کسی کو نہ آنے دینا، اس لیے میں عرض کر رہا آپ بھی میرے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اندر امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، ظہور ہو چکا ہے، اور حضور اندر گئے ہیں اس لیے کہ جو فرشتے آسمان سے مبارک دینے آئے ہیں وہ وصول کر سکے، وہ وصول کر سکے۔ حضرت صدیق اکبر کا فرشتے آ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ بڑی محنت کر کے میں آج تقریباً 12 بجے کے قریب مجھے یہ ایک ڈیجٹ مل گیا، بڑی مشکل سے یہ بات ملی۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کتنے فرشتے؟ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں اب تک فرشتوں کی تعداد جو مبارک دینے آ چکی ہے ان کی تعداد 4,24,000 ہے، 4,24,000 فرشتے مبارک دینے آ چکے ہیں حضور کو اندر دینے کے لیے۔ جب یہ بات ہوئی وہ بھی کھڑے ہو گئے بڑے حیرت و تعجب کے ساتھ کہ علی کو تو فرشتوں کی تعداد کا بھی پتا۔ اب حضور واپس آئے، باہر نکلے، سامنے حضرت کھڑے ہوئے تھے ابو بکر صدیق، عمر مولا علی، عمر فاروق، عثمان غنی۔ جب سب کو دیکھا تو میرے آقا فرماتے ہیں خیر سے سارے آ گئے؟ حضرت صدیق کہتے ہیں حضور رہا نہیں گیا، سبحان اللہ، رہا نہیں گیا، واپس آقا کیا تھا؟ فرمایا حسین آیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حسینی بن کے اندر حسین آئے۔ حضور اگر حسین پاک ہی آئے ہیں تو اتنی دیر کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان فرشتوں کو جو مبارک دینے آئے تھے ان کے ساتھ ایک ایسا فرشتہ بھی تھا جو اپاہج تھا، جس کے پیر نہیں تھے، جس کے بازو نہیں تھے، میں اس کے پاس تھا ذرا، حضور اپاہج؟ ہاں وہ اپاہج فرشتہ تھا، میں اس کی ذرا فریاد سن رہا تھا۔ اس فرشتے نے بتایا کہ میں آسمان پہ تھا
اور ایک دن آسمان کا پردہ ہٹا, میں نے زمین کے اوپر ایک آدمی کو دیکھا جو معذور تھا, جس کے نہ بازو تھے, جس کی نہ ٹانگیں تھی. تو میں نے وہاں آسمان پر بیٹھ کے کہا بھائی اس کی کیا زندگی ہے, اس کو تو مر جانا چاہیے, جس کی نہ ٹانگیں ہیں نہ پار ہیں. یہ بات کہنے کی دیر تھی, میں اللہ تعالیٰ کے عتاب کا شکار ہو گیا اور میرے پر بھی اتار دیے گئے, میرے بازو بھی اتار دیے گئے. تو میں اب اس کی کتنی اس نے ڈیجٹ کہا, اس نے کہا حضور میں 700 سال تک آسمان پہ پڑا رہا, معافی مانگتا رہا, لیکن معافی نہیں ملی. آج یہ فرشتے حسین کی آمد کی مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے. ایک فرشتے نے مجھے دیکھا, پہچان گیا, مجھے بھی ساتھ لے آیا ہے. اب میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں, حضور آپ کی دعا خدا رد نہیں کرتا, آپ دعا کر دیں میری توبہ قبول ہو جائے, مجھے میرے پر مل جائے. میرے آقا نے دعا مانگی, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب دعا بھی قبول ہو گئی ہے, آپ ایسا کرو حسین کے ساتھ اندر کے ہوئے کپڑے کو اٹھا کر فرشتے کے ساتھ نگار کو عطا کر دیے جائے. وہ کپڑا جب عطا لگایا گیا ساتھ پر تو مل گئے, لیکن آقا فرماتے ہیں اور کیا بات تھی. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں آقا علی کہہ رہے تھے کہ مبارکباد دینے کے لیے 4,24,000 فرشتے آئے. تو آقا علی کو کیسے پتا چلا؟ علی کو کیسے پتا چلا؟ فرماتے ہیں علی آپ کو کیسے پتا کہ 4,24,000 ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں حضور جب فرشتے آ رہے تھے نا تو وہ گروہ بن کے آ رہے تھے, گروپ بن کے آ رہے اور اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے کہ انہیں گروپ آگے نہیں آ رہے. تو میں ان کی باتوں کو سن رہا تھا, تو مجھے پتا چل گیا اتنے آگے ہیں اور اتنے پیچھے رہ گئے ہیں. اور جب وہ سارے آگے حضور میں نے ان کی تعداد کو اس حساب سے نوٹ کر لیا اور صدیق اکبر کو بتا دیا. یہ سنتے ہی میرے آقا کی زبان کے الفاظ سنو اور اپنا ایمان تازہ کر لو. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے علی کو عقل سلیم عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی بولو؟ عقل سلیم عطا فرمائی ہے. اور حضرت اور پھر قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان, اور حسین جیسے قیامت کے لیے ہم نے تو ایسے عظیم موتی کو دنیا میں ظہور کے لیے ہم نے 2 سمندروں کو ملایا. مرج البحرین یلتقیان, جب وہ دونوں ملے تو پھر کون آیا؟ حسین آیا, پھر حسن آیا, پھر یہ 2 موتی آئے. اور شان کیا تھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کی جب شادی کا وقت تھا تو 40,000 فرشتے کی موجودگی میں, کتنے 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے خود سیدہ کا نکاح حضرت مولا علی سے پڑھایا. کنے پڑھایا نکاح؟ بولو ذرا. اللہ نے پڑھایا. کسی شیعوں کی کتاب کا ہی حوالہ دے رہا, سنیوں کی کتاب کا دے رہا. ہاں جی, اللہ نے پڑھایا. 40,000 فرشتہ. کون؟ فاطمہ, کہ جس کی غربت کو دیکھ کر, غریبی دیکھ کر, فقیری دیکھ کر, فقر دیکھ کر میرے آقا نے حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا اے سیدہ فاطمہ, اے میری بیٹی, تیری غربت اتنی زیادہ ہے تو اگر تو کہے تو میں تیرے گھر کی در و دیوار کو سونے کا نہ بنوا دوں, سونے کی نہ بنا دی جائے. سیدہ کائنات کی الفاظ سنو اور پھر آگے بات چلتے ہیں. ان کی صدقے میں ہمیں بیٹیاں عطا فرمائی جاتی ہیں. تو سیدہ کائنات نے کہا آقا مجھے سونے چاندی کی نہیں, میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس فقر و فاقہ میں قرب حق کی خوشبو ملتی رہتی ہے. میں اس طرح غربت کے اندر, فاقے کے اندر ہوتی ہوں, فقر میں ہوتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے, اللہ کی قریبی اور اللہ کے نزدیک ہو جاتی ہوں. تو مالک میں حضور میں بھی چاہتی کہ میں عیش و عشرت